بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فضانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج جو میں صورت آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 26 تک ہے۔ اس میں ایک بہت اہم واقعہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے حوالے سے ہے۔ ہدہد ایک بہت پیارا پرندہ ہے اور اس کا قرآن پاک میں خاص ذکر کیا گیا ہے، اور اس نے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی بڑائی بیان کی ہے۔ اور انہی آیات کے اندر ایک سجدہ بھی موجود ہے جو قرآن کے 14 سجدوں میں سے ایک سجدہ ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کی خبر دی ہے جو اس نے اپنے بندے اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں۔ یہ دونوں باپ بیٹا تھے کہ کس طرح دونوں جہاں کی دولت سے انہیں مالا مال فرمایا، ان نعمتوں کے ساتھ ہی انہیں شکریہ کی بھی توفیق دی کہ دونوں باپ بیٹے ہر وقت اللہ کی نعمتوں پر ان کی شکر گزاری کیا کرتے تھے اور ان کی تعریف بیان کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ وہ چرند پرند کی زبان سمجھ لیا کرتے تھے، اور ساتھ یہ بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی کہ وہ بادشاہ بھی تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا احسان تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر جمع ہوا کرتا تھا جس میں انسان، جن اور پرندے شامل تھے، آپ سے قریب انسان تھے، پھر جن تھے۔ پرندے آپ کے سروں پر رہا کرتے تھے، گرمیوں میں سایہ کر لیا کرتے تھے، سب اپنے اپنے مرتبے پر قائم تھے، جس کی جو جگہ متعین تھی وہ وہیں پر رہتا تھا۔ اب ہم آتے ہیں ہدہد کے واقعے کی طرف، آیت نمبر 20 اور 21 سورہ نمل کی، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت ترین سزا دوں گا، یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کریں۔ ہدہد جو تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک بہت اہم کام کرتا تھا کہ وہ یہ بتا سکتا تھا پانی کس جگہ پر ہے۔ زمین کے اندر کا پانی اسے اس طرح نظر آتا تھا جیسے زمین کے اوپر کی کوئی چیز لوگوں کو نظر آتی ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام جنگل میں ہوتے تو اس سے دریافت کرتے کہ پانی کہاں ہے، تو وہ بتا دیا کرتا تھا کہ فلاں جگہ ہے، اتنا نیچا ہے، اتنا اونچا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت جنات کو حکم دیا کرتے تھے اور کنواں کھود لیا جاتا تھا، اور یہ اہم کام تھا جو ہدہد انجام دیتا تھا۔ اور جب ایک دن لشکر میں آپ نے ہدہد کو نہ پایا تو آپ نے فرمایا کہ آج ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا پرندوں میں کہیں چھپ گیا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، یا واقعی میں وہ حاضر ہی نہیں ہو سکا؟ اور جب نہیں دیکھا وہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ اب تو آئے گا تو میں سزا دوں گا، یا تو اسے ذبح کر دوں گا، یا میرے سامنے معقول وجہ بیان کرے کہ وہ آج غائب کیوں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ہدہد کا نام عنبر تھا۔ جب آپ نے کہا کہ میں سزا دوں گا اور اس کی یا تو پر نچوا دوں گا یا میں اسے حلال کر دوں گا، جب ہدہد آ گیا تو جانوروں نے اسے خبر دی کہ آج تیری خیر نہیں ہے، آج بادشاہ سلامت عہد کر چکے ہیں، وہ تجھے مار ڈالیں گے۔ اس نے کہا یہ بیان کرو کہ آپ کے الفاظ کیا تھے۔ انہوں نے بیان کیا تو خوش ہو کر کہنے لگا پھر تو میں چھوٹ جاؤں گا، کیونکہ بہت اچھی ایک خبر لے کر آیا تھا ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے وجہ پوچھی کہ تم کہاں غائب تھے؟ تو ہدہد نے بتایا کہ اے نبی، جس بات کا آپ کو علم بھی نہیں، میں اس کی ایک نئی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ میں سبا سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینی خبر لایا ہوں کہ یہ یمن کے بادشاہ تھے، ایک عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے، اس کا نام بلقیس بنت شرجیل تھا، یہ سبا کی ملکہ تھی۔ ہدہد بتا رہا ہے کہ میں جب وہاں گیا تو میں نے ایک عجیب سی بات دیکھی کہ اہل دربار صبح شام اسے سجدہ کر لیتے ہیں۔ یہ سب آفتاب پرست تھے، شیطان نے برائیاں انہیں اچھی کر دکھائی تھیں اور ان پر حق کا راستہ بند کر رکھا تھا، اور وہ لوگ رائے راست پر نہیں آتے تھے۔ رائے راست یہ ہے کہ سورج، چاند اور ستاروں کے بجائے صرف اللہ ہی کی ذات کو سجدہ کرنے کے لائق مانا جائے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر جو آیت نمبر 26 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اس نے توحید بیان کی ہدہد نے، جس میں ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، یعنی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے، اور یہاں پر سجدہ بھی ہے۔ چونکہ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی
کہ کھلی چھپی بات کے لیے اللہ کے لیے برابر ہے، وہی تنہا معبود برحق ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے جس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ چونکہ حدود خیر کی طرف بلانے والا، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینے والا، اس کے علاوہ غیر کے سجدے سے روکنے والا تھا، اس لیے اس کے قتل کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سارا واقعہ سنتے ہیں تو وہ حدود کے ذریعے ہی ملکہ سبا کو ایک خط لکھتے ہیں اور اس میں ان کو مسلمان ہونے اور تابع فرمان ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ ملکہ سبا جب یہ خط دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ بہت ہی معزز بزرگ کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ خط کے شروع میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے جس کی وجہ سے ایک پوری قوم اسلام لے آئی اور اللہ کے تابع ہو گئی۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے تو کیا وہ پرندہ ہو، کیا وہ انسان ہو۔ تو ہدہد کے نصیب کے اندر یہ چیز آئی کہ اس کی وجہ سے ایک پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ جب ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی رفت، عظمت، شوکت اور جب سلطنت دیکھی اور اس میں سوچ بچار کے ساتھ ہی حضرت سلیمان کی سیرت، ان کی نیکی، ان کی دعوت سنی تو یقین آ گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی وقت مسلمان ہو گئی، اپنے پہلے شرک و کفر سے توبہ کر لی اور دین سلیمان کی اطاعت گزار بن گئی، اللہ کی عبادت کرنے لگی جو خالق مالک اور مختار کل ہے۔ آخر میں سورہ بقرہ کی ان آیات کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔